أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سورہ قدر نمبر 97 بحوالہ تفسیر نمونہ حصہ دوم شب قدر میں کون سے امور مقدر ہوتے ہیں؟ تفسیر اس سوال کے جواب میں اس رات کو شب قدر کا نام کیوں دیا گیا ہے بہت کچھ کہا گیا ہے۔ من جملہ یہ کہ نمبر 1 شب قدر کو نام شب قدر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ بندوں کے تمام سال کے سارے مقدرات اسی رات میں تعین ہوتے ہیں۔ اس معنی کی گواہ سورہ دخان ہے جس میں آیا ہے کہ ترجمہ ہم نے اس کتاب مبین کو ایک پربرکت رات میں نازل کیا اور ہم ہمیشہ ہی انداز کرتے رہتے ہیں اس رات میں ہر امر خداوند عالم کی حکمت کے مطابق تنظیم و تعین ہوتا ہے۔ سورہ دخان۔ یہ بیان متعدد روایات کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو کہتی ہیں کہ اس رات میں انسان کے ایک سال کے مقدرات کا تعین ہوتا ہے اور رزق، عمریں اور دوسرے امور اسی مبارک رات میں تقسیم اور بیان کیے جاتے ہیں۔ البتہ یہ چیز انسان کے ارادہ اور مسئلہ اختیار کے ساتھ کسی قسم کا تضاد نہیں رکھتی، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے تقدیر الہی لوگوں کی شائستگیوں اور لیاقتوں اور ان کے ایمان و تقوی اور نیت اعمال کی پاکیزگی کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی ہر شخص کے لیے وہی کچھ مقدر کرتے ہیں جو اس کے لائق ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے مقدمات خود اسی کی طرف سے فراہم ہوتے ہیں۔ اور یہ امر نہ صرف یہ کہ اختیار کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا بلکہ اس پر ایک تاکید ہے۔ نمبر 2 بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رات کا اس وجہ سے شب قدر نام رکھا گیا ہے کہ وہ ایک عظیم اور قدر و شرافت کی حامل ہے، جس کی نظیر سورہ حج کی آیت نمبر 86 میں آئی ہے۔ ترجمہ انہوں نے حقیقت میں خدا کی قدر و عظمت کو ہی نہیں پہچانا۔ نمبر 3 بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ قدر و منزلت والے رسول اور صاحب قدر کی منزلت فرشتے کے ذریعے اس میں نازل ہوا ہے۔ 4 یا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسی رات جس میں قرآن کا نازل ہونا مقدر ہوا ہے۔ 5 یا یہ کہ جو شخص اس رات کو بیدار رہے وہ صاحب قدر و مقام و منزلت ہو جاتا ہے۔ 6 یا یہ بات ہے کہ اس رات میں اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے عرصہ زمین تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ تقدیر تنگ ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوتا ہے۔ ان تمام تفاسیر کا لیلۃ القدر کے وسیع مفہوم میں جمع ہونا پورے طور پر ممکن ہے، اگرچہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ تو پہلی تفسیر کو ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ شب قدر کو نام شب قدر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ بندوں کے تمام سال کے سارے مقدرات اسی رات میں تعین ہوتے ہیں۔ اس معنی کی گواہ سورہ دخان ہے جس میں آیا ہے کہ ترجمہ ہم نے اس کتاب مبین کو ایک پربرکت رات میں نازل کیا اور ہم ہمیشہ اسی انداز کرتے رہتے ہیں۔ اس رات میں ہر امر خداوند عالم کی حکمت کے مطابق تنظیم و تعین ہوتا ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟
اس سوال کے جواب میں کہ اس رات کو شب قدر کا نام کیوں دیا گیا بہت کچھ کہا گیا من جملہ یہ کہ شب قدر مخفی کیوں رکھی گئی ہے۔ بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سال بھر کی راتوں میں ہر ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں شب قدر کا مخفی ہونا اس بنا پر ہے کہ لوگ ان سب راتوں کو اہمیت دیں، جیسا کہ خدا نے اپنی رضا و خوشنودی کی مختلف قسم کی عبادتوں میں پنہاں رکھا ہے تاکہ لوگ سب عبادتوں اور طاعتوں کی طرف رخ کریں، اور اپنے غضب کو معاصی کے درمیان پنہاں رکھا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے پرہیز کریں، اپنے دوستوں کو لوگوں سے مخفی رکھا ہے تاکہ سب کا احترام کریں، اور دعاؤں کی قبولیت کو مختلف دعاؤں میں پنہاں رکھا ہے تاکہ لوگ دعاؤں کی طرف رخ کریں۔ اسم اعظم کو اپنے اسماء میں مخفی رکھا ہے تاکہ تمام اسماء کو بزرگ و عظیم سمجھے، اور موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے تاکہ حالات میں آمادہ و تیار رہیں، اور یہ فلسفہ مناسب نظر آتا ہے۔ سوال: کیا یہ گزشتہ امتوں میں بھی شب قدر رکھی گئی تھی؟ اس سورہ کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر منزل قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ دنیا کے اختتام تک اس کا ہر سال تکرار ہوتا ہے۔ فعل مضارع تنزیل کی تعبیر جو استمرار پر دلالت کرتی ہے، اس طرح جملہ اسمیہ سلام ہی حتی مطلع الفجر کی تعبیر میں بھی، جو دوام کی نشانی ہے، اسی معنی کی گواہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات بھی جو شاید حد تواتر میں ہیں اس معنی کی تائید کرتی ہیں، لیکن یہ بات کہ کیا گزشتہ امتوں میں بھی اس میں بھی تھی یا نہیں، متعدد روایت کی تصریح یہ ہے کہ امت پر مواہب الہیہ میں سے ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: خدا نے میری امت کو شب قدر عطا کی ہے، گزشتہ امتوں میں سے کسی بھی امت کے پاس یہ نعمت نہیں ملتی۔ اوپر والی آیت کی تفسیر میں بعض وارد شدہ روایت اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ سوال: شب قدر 1000 ماہ سے کیسے برتر ہے؟ ظاہر ہے کہ اس شب کا 1000 ماہ سے بہتر ہونا اس رات کو بیدار رہنے اور اس کی عبادت کی قدر و قیمت کی وجہ سے ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس میں عبادت کی فضیلت کی روایت جو شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں فراواں ہے، اس مطلب کی مکمل طور پر تائید کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات میں قرآن کا نزول اور اس میں برکات اور رحمت الہی کا نزول بھی ہے۔ اس بات کا سبب ہے کہ یہ 1000 ماہ سے برتر و بالاتر ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، شب قدر میں اس کی فضیلت کو 21ویں اور 23ویں رات میں تلاش کرو۔ ان دونوں راتوں میں سے ہر ایک میں 100 رکعت نماز بجا لاؤ، اور اگر تم سے ہو سکے تو ان دونوں راتوں کا طلوع صبح تک احیا کرو، اور اس رات کو غسل کرو۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اگر میں کھڑے ہو کر یہ سب نمازیں نہ پڑھ سکوں؟ آپ نے فرمایا، پھر بیٹھ کر پڑھ لو۔ میں نے عرض کیا، اگر اس طرح بھی نہ پڑھ سکوں؟ آپ نے فرمایا، پھر بستر میں لیٹ کر پڑھ لو، اور اس رات کے پہلے حصے میں تھوڑا سا سو لینے میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں
اور شیاطین طوق و زنجیر میں جگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مومنین کے اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کتنا اچھا مہینہ ہے۔ سوال: قرآن شب قدر میں کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ شب قدر میں اس سال کے لیے انسانوں کی سرنوشت اس کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق مقدار کی جاتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس رات بیدار رہے اور توبہ اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود میں اس کی رحمت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر لیاقت پیدا کرے۔ ہاں، جن لمحات میں ہماری سرنوشت کی تعین ہوتی ہے، اس میں انسان کو سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہر چیز سے غافل اور بے خبر رہنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ایک غمناک سرنوشت ہو جائے گی۔ قرآن چونکہ ایک سرنوشت کا ساز کتاب ہے اور اس میں انسانوں کی سعادت اور خوش بختی اور ہدایت کی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ سرنوشتوں کی تعین کا پروگرام شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن اور شب قدر کے درمیان کتنا خوبصورت رابطہ ہے اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق اور رشتہ کس قدر پرمعنی ہے۔ سوال: کیا مختلف علاقوں میں ایک ہی شب قدر ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تمام شہروں میں قمری مہینوں کا آغاز یکساں نہیں ہوتا اور یہ ممکن ہے کہ ایک علاقے میں تو آج اول ماہ ہو، دوسرے علاقے میں دوسری تاریخ میں۔ اس بنا پر شب قدر سال میں ایک معین رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ مثال کے طور پر مکہ کی 23ویں رات ایران اور عراق میں 22ویں رات ہو سکتی ہے۔ اس طرح اصولی طور پر ایک کی علیحدہ شب قدر ہوگی۔ کیا یہ بات اس چیز سے جو آیات اور روایت سے معلوم ہوتی ہیں شب قدر ایک معین رات ہے سازگار ہے؟ اس سوال کا جواب ایک نقطہ کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ رات وہی کرۂ زمین کے آدھے سایہ کو ہی کہتے ہیں جو کرۂ زمین کے دوسرے حصے پر پڑتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سایہ گردش زمین کے ساتھ حرکت میں ہے اور اس کا مطلب مکمل دورہ 24 گھنٹوں میں انجام پاتا ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ شب قدر رات کا زمین کے گرد مکمل دورہ ہو، یعنی تاریکی کے 24 گھنٹے کی مدت جو زمین کے تمام نقاط کو اپنے سائے کے نیچے لے لے، اور شب قدر ہے جس کا آغاز ایک نقطہ سے ہوتا ہے اور دوسرے نقطہ پر میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ غور کیجئے، خداوندہ ہمیں اس قسم کی بیداری و آگاہی عطا فرما لیلۃ القدر کی فضیلت سے کہ پورا فائدہ اٹھائیں۔ پروردگار، ہماری چشم امید تیرے لطف و کرم پر لگی ہوئی ہے، ہمارے مقدرات کو موافق معین فرما۔ بار الہ، ہمیں اس مہینہ کے محرومین میں سے قرار نہ دے جس سے بالا کوئی محرومیت نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔